الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اولى الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي۔ دنیا میں انسان جتنی بھی دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جتنی دعاؤں کے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کسی بھی دعا کے بارے میں یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وہ دعا 100% اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ احتمالات تو دونوں ہیں، قبولیت کے بھی احتمالات ہیں اور عدم قبولیت کے بھی احتمالات ہیں۔ کسی دعا کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا سوائے ایک دعا کے، جس کے بارے میں علماء نے یہاں تک کہ لکھا کہ اگر اللہ نہ کرے آدمی وہ دعا ریاکاری کے طور پر بھی کر رہا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ میری مراد اس دعا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر صورت میں قابل قبول ہے، کبھی یہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ میں نے ابھی 2 حدیثیں ابھی مختصر سی آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ترین میرے وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ قیامت میں مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ دیکھیے، زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو کوئی ہدیت دیتا تو صرف آپ دعا دینے پر اکتفا نہیں فرماتے، دعا تو دیتے تھے، لیکن اس ہدیے کا کسی اور وقت مناسب انداز سے کوئی اس کا بہتر نعم البدل آپ عطا فرماتے۔ مثال کے طور پر شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے۔ یہ میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں۔ وہ دیہات کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا ظاہر۔ وہ جب دیہات سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو دیہات کی سوغات آپ کی خدمت میں لے کر آتے اور پیش کرتے۔ اب دیہات کی جو سوغات ہوتی وہ آپ کو پتا ہے، گھی ہے، مکھن ہے، ساگ ہے، سبزیاں ہیں، یہ چیزیں دیہات کی ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کا ہدیہ قبول فرماتے تھے، اور جب وہ یہاں سے مدینہ منورہ سے جب اپنے گاؤں جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شہر کی بہت ساری چیزیں ان کو دیتے اور روانہ فرماتے، اور آپ اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ یہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ یہ شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے، ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، اور بڑی محبت سے آپ اس سے لیتے تھے، اور جب وہ جاتے تھے تو آپ اپنے اعتبار سے ان کو ہدایت سے لد لدا کر روانہ فرماتے تھے۔ یہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول مبارک تھا کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز دیتا تو آپ اگلے وقت میں اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے۔ تو حضرات محدثین نے لکھا، میں نے یہ جو بات جس پیرائے پہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی میں جب آپ کا معمول یہ تھا تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول باقی ہے، اور کس طرح باقی ہے
کہ ہم جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں اور آپ کو درود شریف بھیجتے ہیں، گویا کہ یہ ایک امتی کی طرف سے اپنے آقا کے لیے ایک گراں قدر ہدیہ ہے، اور کل اس کا جو بینیفٹ ہمیں ملے گا، کل اس کا جو نعم البدل ہمیں ملے گا انشاءاللہ، وہ شفاعت کی صورت میں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ شفاعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، چونکہ حضور کی عادت یہ تھی کہ دنیا میں آپ اس کا بدلہ دیتے تھے ہدیے کا، تو جب یہ ایک امتی کی طرف سے ہدیہ پہنچ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا ریٹرن بھی تو ہوگا نا، اور اس کا ریٹرن کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا انشاءاللہ، جب ہمیں ضرورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، تو اس وقت آپ جو ہے وہ شفاعت ہماری انشاءاللہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے پچھلی جمعرات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی شب جمعہ انشاءاللہ مل رہا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا پھر ایک شب جمعہ ہمیں اور عطا فرما دیا، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، ساری اپنی مصروفیات کو مختصر کر کر یا منقطع کر کر ہمارا سارا وقت جمعرات کے دن سے لے کر جمعے تک کا وقت ہمارا جو ہے وہ درود شریف میں گزرنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے درود شریف بھی ہیں، بڑے سے بڑے درود شریف بھی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اگر درود شریف بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ اس درود شریف پڑھنے پر ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر تو درود شریف اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس عبادت میں پہلے اللہ تعالیٰ خود شریک ہیں، پھر فرمایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں۔ اور دوسری جو میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رغم انف الرجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی وہ آدمی نیست و نابود ہو جائے۔ ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہمیں عقیدت سے اور محبت سے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اچھا، بس اوقات لکھنے میں اور پڑھنے میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو درست کر لیں۔ ہم اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، بہت ساری باتیں لکھتے ہیں، اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے تو پھر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے صاد لام عین میم سلعم، جس کا مخفف ہے۔ اب بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بورڈ پر لکھ کر میں سمجھاتا، آپ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ صاد لام عین میم کیا ہوا؟ سلعم، یہ مخفف ہے۔ تو ہم اپنی تحریروں میں عام طور پر یہ مخففات کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف کنجوسی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں رہ گئی ہے، باقی کسی چیز میں کنجوسی نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ جہاں ہم ساری تحریریں لکھتے ہیں، وہاں جب حضور کا اسم مبارک آئے اور آپ کا جب نام نامی آئے تو پورا نام بھی لکھنا چاہیے اور زبان سے بھی پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے بولنے میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نام پورا طریقے سے اور ادب سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیوں بگاڑ رہے ہو نام؟ اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پورا نام ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کا نام لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس امت کا پر احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پچھلی جمعرات کو بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ درود شریف پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، اور اس زیادہ کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی جمعرات کو، کتنی؟ 300۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کیا کم سے کم مقدار پر عمل کرنا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ مقدار پر، تاکہ کل جب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہو تو آپ یہ فرما دیں کہ یہ میرا وہ امتی تھا
کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہماری کشتی پار لگنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی انشاءاللہ کافی ہے، اور وہی ہماری زندگی کا آخری سہارا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے ہماری زبانوں کو اللہ تعالی معطر فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں ہمارا نام شامل فرما دے۔ آخری بات، بہت سارے لوگ بیچارے اپنے طرح طرح کے مسائل میں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزاریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، رمضان کے ان دنوں کی برکت سے سب کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سب کو پریشانی سے ابدی چھٹکارا نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں فضائل درود شریف میں، اس میں ایک بات حضرت نے یہ لکھی کہ جو آدمی جتنا زیادہ پریشان ہے، جتنا زیادہ درود شریف کی کثرت کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ، ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کے لیے وہ ساری شرائط بھی نہیں ہیں جو عام طور پر نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں، کوئی شرائط نہیں ہے۔ ہر وقت آدمی پڑھتا رہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا